میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر مصعب نے کیسر بٹ کو چھوڑا، یہ صلح شاید بہت پہلے ہو جاتی، جو کہ میرے علم کے مطابق اس وقت ہو جانی تھی جب شوٹرز اریسٹ ہوتے ہیں۔ تیفی بٹ جو کردار ہے وہ اتنی جلدی کمزور ہونے والا کردار نہیں تھا، وہ اتنی جلدی جھکنے والا کردار نہیں تھا۔ جب بالاج مرڈر کیس کی تفتیش ہو رہی تھی تو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے تیفی بٹ سے کمیونیکیٹ کیا، اس کمیونیکیشن میں تیفی بٹ سے یہ کہا گیا کہ یہ مرڈر آپ نے کروایا ہے، آپ کا نام بالکل اس میں ثابت ہو چکا ہے۔ تو تیفی بٹ نے جواب دیا تھا کہ تسی پھر مینوں چلان کر دیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، لاہور کے انڈر ورلڈ کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بڑی خبر آئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ کیسر بٹ نے تیفی بٹ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور یہ جو کیسر بٹ جنہوں نے صلح کی ہے، یہ ٹیپو ٹرکاں والے خاندان کا بہت قریبی بندہ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ صلح ٹرکاں والے خاندان کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ تو اس صلح کے پیچھے کیا کہانیاں تھیں، آگے کیا ہونے والا ہے، کون سے ایسے محرکات تھے کہ کیسر بٹ نے تیفی کے ساتھ بلاج خاندان کی مرضی کے بغیر ہاتھ ملایا، ان سارے سوالات کا جواب ہم لیں گے ظہیر الدین بابر صاحب سے، جو کہ ایک منجے ہوئے پولیس آفیسر بھی ہیں اور لاہور کے انڈر ورلڈ اور گینگ وار پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک آپ کا قابل اعتماد ساتھی آپ سے بن بتائے آپ کو آپ کے دشمن کے ساتھ صلح کر لے، تو اب ٹرکاں والا خاندان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ یہ کنفیوژن ہے جی، یہ ایک غلط فہمی ہے میری جی، آپ کی اور جنرل پبلک کی بھی، ٹھیک ہے جو جی۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسر بٹ نے ٹرکاں والا فیملی کو چھوڑ دیا اور انڈیویجولی صلح کر لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر مصعب نے کیسر بٹ کو چھوڑا۔ کیسے؟ یہ صلح شاید بہت پہلے ہو جاتی، ٹھیک ہے، جو کہ میرے علم کے مطابق اس وقت ہو جانی تھی جب شوٹرز اریسٹ ہوتے ہیں، جب وہ ساری کی ساری ٹیم اریسٹ کون ہوتی ہے۔ سے شوٹر جنہوں نے بلاج کو، جنہوں نے جاوید بٹ کو، جو کہ بہنوئی تھے تیفی بٹ کے؟ تیفی بٹ کے جو بہنوئی ہیں، ان کے جو قاتلان ہیں، ان کی گرفتاری کے بعد جب تفتیش میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ مصعب کی پلاننگ تھی، مصعب نے یہ سارا شوٹ آؤٹ پلان کیا اور مصعب نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کیسر بٹ کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت قریبی تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر مصعب کو کیسر بٹ پہ اعتماد نہیں تھا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جاوید بٹ کے قتل میں میر ماسب نے کیسر بٹ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور جو کیسر بٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی قتل کے بعد کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ درست تھی؟ جی بالکل، کیسر بٹ ایک سطح تک، ایک خاص وقت تک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کام امیر مصعب نے کر دیا ہے، جاوید بٹ والا۔ جاوید بٹ والا۔ وہ تو جب شوٹر اریسٹ ہوتا ہے، تمام کہانی کھلتی ہے، تفتیش میں تمام چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، تو یہ حیرانگی والی بات تھی کیسر بٹ کے لیے بھی۔ میں کیسر بٹ کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن جو میرے علم میں ہے، کیسر بٹ کبھی بھی امیر مصعب کا ساتھ نہ چھوڑتا، وہ کوئی اٹھائی گیرا نہیں ہے، وہ بھائی آدمی ہے، اور ٹرکاں والا فیملی کے ساتھ یقیناً اس کے بہت قریبی تعلقات تھے، بلاج کی حد تک وہ بہت قریب رہا، محبت کا رشتہ تھا، لیکن امیر مصعب نے دوریاں اختیار کی، خفیہ پلاننگ کر کے کیسر بٹ پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے یہ ایکشن لیا، اور پھر کیسر بٹ کو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یار نہ تو مجھے اعتماد میں لیا گیا، نہ میں اس شوٹ آؤٹ میں شامل ہوں، نہ میں شوٹر انگیج کرنے میں، نہ میں پلاننگ کرنے میں، تو میں شہردار آدمی ہوں، میں بلا وجہ ایک شخص مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ مجھ پہ اعتماد ہی نہیں کرتا، وہ یہ کارروائی کر رہا ہے، تو میں کس لیے خام خواہ اپنی دشمنی جو ہے وہ نہ 3 میں نہ 13 میں کسی کھاتے میں نہیں سٹینڈ کرتا، اور میں نے دشمنی لے لی ہے تیفی کے ساتھ۔ کیسر کی یہ مجبوری ہو سکتی تھی کہ مصعب اور ٹرکاں والا خاندان اب اس کے ساتھ نہیں ہے، تیفی بٹ کی کیا مجبوری تھی کہ وہ اس بات پہ یقین کر لیتا کہ بٹ صاحب تھوڑے نال زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، تیفی بٹ
جو کردار ہے وہ اتنی جلدی کمزور ہونے والا کردار نہیں تھا، ٹھیک ہے. وہ اتنی جلدی جھکنے والا کردار نہیں تھا. آپ کو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں جی جی. کہ دوران تفتیش جب بالاج مرڈر کیس کی تفتیش ہو رہی تھی تو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے تیفی بٹ سے کمیونیکیٹ کیا. اس کمیونیکیشن میں تیفی بٹ سے یہ کہا گیا کہ یہ مرڈر آپ نے کروایا ہے، آپ کا نام بالکل اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کروایا اور اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی. آپ اس مقدمہ میں بالاج قتل کیس میں باقاعدہ پرائم سسپیکٹ نہیں بلکہ پرائم ملزم ہیں. تو تیفی بٹ نے جواب دیا تھا کہ تسی پھر مینو چلان کر دیو. اچھا. اس حد تک تیفی بٹ جو تھا وہ سٹینڈ کرتا تھا. ٹھیک. لیکن صاحب ہوا یہ ہے کہ جب اس بالاج مرڈر کیس کا تیفی بٹ کا قریب ترین رشتہ دار بلاول پکڑا گیا تھا باہر سے. اریسٹ ہو گیا تو پھر تیفی بٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ اب گنجائش نہیں ہے، میرے گھر کا بندہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا ہے اور میں نے اب کوئی ایلیبائی بھی ثابت نہیں کر سکتا. جب گھر کا بندہ ہی آ گیا تو پھر کوئی گنجائش نہیں تھی. تو تیفی بٹ نے کیسر بٹ کے ساتھ صلح کرنی تھی. کیسر بٹ نے اس وجہ سے صلح کرنی تھی کہ میں بلا وجہ انوالو ہو گیا ہوں، مجھے اعتماد میں نہیں لیا، مصعب نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، اور تیفی نے اس لیے صلح کرنی تھی کہ اس کے گھر کا بندہ اریسٹ ہو گیا اور کلیدی کردار ادا کیا جس کا انتظار تھا. میرے مطابق جب یہ شوٹر پہلا شوٹر اریسٹ ہوتا ہے جاوید بٹ مرڈر کا، اس وقت ہی یہ کہانی کھل چکی تھی کہ کیسر بٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. پولیس نے بھی یہ کہہ دیا تھا اور مقتدر حلقے جو تھے ان میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی، مجھ تک بھی پہنچ گئی تھی کہ کیسر اس میں انوالو نہیں ہے، مصعب کا کام ہے یہ سارا. کیسر تک بھی یہ بات چلی گئی تھی. لیکن کوئی گارنٹر نہیں تھا، کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو غلط فہمیاں دور کر دے اور گارنٹی کے ساتھ دونوں فریقین کو آمنے سامنے لے آئے. کیسر بٹ کو جوں ہی سہیل شوکت بٹ صاحب کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، صلح ہو گئی. اور صلح کی وجہ وہی کہ امیر مصعب کا انڈیپینڈنٹلی ایز این انڈیویجول کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اس جنگ کا آغاز کرنا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مصعب اس نے خود سے فیصلے کیے، کسی کو نہیں بتایا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسر بٹ کا اور تیفی کا آپس میں قریب آنا مصعب کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب نہیں، کوئی خطرناک نہیں. اگر مصعب کسی گنتی میں رکھتا کیسر بٹ کو ٹھیک ہے. تو اسے اعتماد میں لیا ہوتا. گھر کا بھیتی ہے، گھر کا ساتھی تھا نا، بہت بھیتی قریبی بھی تھا، ہے نا، بھیتی بھیت بھی ہے. تو اس کو اعتماد میں لیا ہوتا. اس نے کیسر بٹ کو کسی گنتی میں نہیں رکھا، اس نے جو کچھ کیا وہ انڈیپینڈنٹلی کیا، اپنے طور پہ کیا. تو نہ اس نے جاوید بٹ پہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے کیسر بٹ کو کوئی ویٹیج دی اور نہ ہی وہ آج یہ سمجھتا ہے کہ کیسر بٹ اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل ہے. وہ از خود ایک جلتا ہوا لاوا ہے، ایک پگھلتا ہوا لاوا ہے، وہ بڑا گرم خون ہے. کیسر بٹ کی اس کو شاید ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ میر مصعب اور تیفی بٹ کی دشمنی ہے جس کو ہم اس صلح کے بعد دیکھ رہے تھے کہ شاید خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میرے عزیز محترم، ٹرکاں والا فیملی کے واحد سپوت امیر مصعب وہ شخصیت ہے جس نے انڈیپینڈنٹلی از خود جنگ کا آغاز کیا. یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرکاں والا فیملی کی طرف سے قانون ہاتھ میں لیا گیا، قانون سے مدد نہیں مانگی گئی اور ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر کے جنگ کا آغاز کیا اور اس میں بڑی فیٹل اٹیمپٹ کی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرکاں والا فیملی سے کسی نے اگریسو ایکشن لیا ہے اور وہ ہے امیر مصعب. کل کو اگر کنفرنٹریشن ہوتی ہے تیفی اور ٹرکاں والے میں دوبارہ سے، کیسر بٹ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں کیسر بٹ نا بڑی خوبصورتی سے، وہ مچھلی ہوتی ہے نا، پکڑتے ہیں آپ اس کو سلپ کر جاتی ہے. کیسر بٹ سلپ کر گیا. کیسر بٹ ایک سمجھدار آدمی ہے، شہردار آدمی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جس قسم کے لوگ بیچ میں آ گئے, جو لوگ اس صلح میں شامل تھے, اس میں 1-2 پولیس افسران بھی شامل تھے, ٹھیک ہے, وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیسر کو بھی گارنٹی دے سکتے ہیں, وہ تیفی کو بھی گارنٹی دے سکتے ہیں. ان کے درمیان اب یہ جنگ باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, یعنی کیسر اور تیفی والا چیپٹر تو کلیئر ہو چکا ہے, کلوزڈ. اب 2 بندوں کے مرڈر ہیں, اور ایک ہے بلاج کا, ایک ہے جاوید بٹ کا. کلیئرٹی اب بہت حد تک آ چکی ہے کہ بلاج کو تیفی نے مروایا اور جاوید کو مصعب نے مروایا. تو یہ اب دونوں, یہ کیا فیوچر ہے ان کا, ان کی پولیس کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں, تحقیقات کے حوالے سے سزا مل سکے گی؟ جی جی بالکل. دیکھیں ٹیکنیکلی بھی اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی کیسز مضبوط ہیں تمام. دیکھیں کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے, آپ اس انفارمیشن کے جو ایویڈنسز ہیں, جو شواہد ہیں, ان کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر ان شواہد کی آپ ایک چین بناتے ہیں, کڑی ملاتے ہیں. تو جو وہ کڑیاں ملتی ہیں, وہ کڑیاں پوری طرح سے مل کے, سولڈر ہوتا ہے نا, آئرن سولڈر, یہ سولڈر گن سے وہ کڑیاں مل کے ویلڈنگ ہو چکی ہے. اس میں کہیں کوئی لوپ نہیں ہے, کوئی ہول نہیں ہے. ایویڈنس اکرنس سے لے کے پیچھے پلاننگ تک وہ ساری کی ساری چین مکمل ہو چکی ہے دونوں کیسز میں, بلاج مرڈر کیس میں بھی اور جاوید بٹ مرڈر کیس میں. دونوں کی ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز پروو ہو چکی ہیں. بلاج مرڈر کیس میں وہ ویپنز جو تھے جو اس میں استعمال ہوئے بلاول تک, وہ سارے کے سارے فورنزک سے ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو بلٹ شیل, وہ ہر چیز میچ ہو چکی ہے. اینڈ فائنلی دا سیم کنڈیشن از ان جاوید بٹ مرڈر کیس کہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. ہیئر سے ایویڈنسز کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دینا, ٹھیک ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیس کرتی ہیں, جو سالڈ مٹیریل ایویڈنسز ہیں, وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں. کہ احسن شاہ کا کردار نہ ہوتا تو آج بلاج زندہ ہوتا, احسن شاہ کا کردار نہ ہوتا تو شاید بہت پہلے بلاج کی اور تیفی بٹ کی صلح ہو چکی ہوتی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ساری وہ پس منظر بھی ہم نے دیکھا کہ صلح کے پیچھے تھا, اور کچھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی. تو لگتا یہی ہے ظہیر صاحب کی بات سے کہ یہ جو صلح ہے, اس سے دونوں خاندانوں کی دشمنیوں میں کوئی بڑا واضح فرق نہیں پڑے گا. جب تک یہ دونوں جو فیملیز کے مین کردار ہیں وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, بات چیت آگے نہیں بڑھاتے, تب تک یہ خدشات, یہ خوف موجود رہے گا کہ وہ جو دشمنی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے وہ کئی مزید لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ نکلے گی.